بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت بدل چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سعودی عرب پر بڑا انحصار کیا کرتے تھے، اور یہ سعودی عرب ہی تھا جو ماضی میں ان کو بچا کر لے کر گیا تھا۔ 10 سال کا معاہدہ تھا، اگرچہ اس میں پھر نواز شریف صاحب نے، ان کے خاندان نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال اب ایک دفعہ پھر اعلان ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یہاں تک خبریں آئیں کہ شاید وہ سعودی عرب سے پاکستان بھی آ سکتے ہیں، یہاں پر حالات بڑی تیزی سے ٹھیک کرنے ہوں گے، شہباز شریف کو ان کے کیسز ختم کروانے ہوں گے، اس کے لیے بڑا دباؤ چل رہا تھا، بڑی میٹنگز ہو رہی تھیں۔ وہ تو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکا، تو ابھی تک یہی ہے کہ وہ سعودی عرب آتے ہیں تو وہاں سے پھر واپس لندن ہی جائیں گے، اور جس طرح کا وہ معاملہ چاہ رہے تھے یہاں پر، یا کچھ بڑوں سے جس طرح کی ڈیلز چاہ رہے تھے، جو لندن پلان کے مطابق وہ کام چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ لیکن اب تو سعودی عرب کی طرف سے، محمد بن سلمان کی طرف سے بھی بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل، امریکہ کا نامور ترین جریدہ، اب وہ یہ کہہ رہا ہے، اس میں باقاعدہ خبر چھپ چکی ہے کہ سعودی عرب نے مصر کو بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ مصر اور پاکستان دونوں کو سعودی عرب ایک طرح سے ڈیل کرتا آ رہا ہے تاریخ میں، اور یہ مصر کو بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سعودی عرب کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے قرضوں کی صورت میں، بالکل اس طرح پاکستان، دونوں کے ساتھ ساتھ وہی معاملات۔ وہاں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو حالات کچھ ملتے جلتے سے ہیں۔ وہاں اب انسٹیبلٹی وہاں بھی بڑی رہی ہے، پاکستان میں تو اب بہت زیادہ ہے، وہاں پولیٹیکل اس طرح کی نہیں ہے، لیکن وبا کے بعد وہاں پر بھی اسی طرح سے، کیونکہ ٹورزم کم ہوا تو مہنگائی وہاں بھی تقریباً پاکستان جتنی ہے، 40% کے لگ بھگ، پاکستان میں تو خیر اب یہ 47%، 50% کے قریب پہنچ چکی ہے، یا اس سے زیادہ لگ رہی ہے ہمیں، مصر سے بھی زیادہ۔ تو حالات پاکستان کے کئی لحاظ سے مصر سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر بھی ہے، مہنگائی بھی اگر دیکھیں تو پاکستان سے کم ہے۔ اب سعودی عرب نے وہاں پر کہا ہے کہ جناب ایک تو آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں۔ اب وہ شرائط جو IMF کی ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی اتنا عرصہ کیوں لگا، ورنہ پہلے ہوتا تھا عمران خان کے دور میں بڑی جلدی مل گئے تھے سعودی عرب سے قرض اور گرانٹ اور آئل کے حوالے سے ڈیفرڈ پیمنٹ وغیرہ۔ ان کے دور میں بہت دیر ہوا، دیر سے سارا کام ہوا، کہ ابھی تک صرف IMF کو یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ لیکن خود اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ابھی UAE کی طرف سے نہیں ہو سکا، اور وہاں سے کم از کم $1 ارب کی امید ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، اور جب تک وہ نہیں ہوتا IMF سے معاملات آگے نہیں بڑھے گے۔ اب سعودی عرب نے، UAE نے کیا کہا کہ جی آپ جب تک IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے، ان کی شرائط نہیں مانتے، وہی پیٹرول مہنگا کرنا، بجلی مہنگی کرنی ہے، گیس مہنگی کرنی ہے، اور آپ نے کرنسی ڈی ویلیو کرنی ہے، وہ جب تک نہیں کرتے تب تک ہمارے سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے مصر سے کہ آپ اپنی ٹیم بدلیں۔ لکھا ہے جی، ایجپٹ ہیز بین آسکڈ ٹو ڈیویلیو اٹس کرنسی، اپوائنٹ نیو آفیشلز ٹو رن اٹس فائنانسز۔ نئے آفیشلز، نئے لوگ رکھے اپنی فائنانس کے لیے، یعنی اپنی خزانہ کی ٹیم بدلیں، یہ سعودی عرب نے مصر کو کہا ہے۔ ماہر معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اب حال کو دیکھیں، سعودی عرب نے بالکل اسی طرح کی ڈیمانڈ رکھی جو IMF کی تھیں، جس طرح سے مصر سے ڈیل کیا، تو اب یہ صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم، یعنی یہ کچھ وقت کی بات ہے کہ اسحاق ڈار کی بھی چھٹی کا وہ کہیں گے کہ آپ اپنی فائنینشل ٹیم بدلیں۔ یہ بات ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں واضح طور پر، اور جو خبر چھپ چکی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب آپ کو بتا دیں گے، کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں گے جو انٹرنیشنل افیئرس کو اور پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو دیکھتا ہے، کہ مصر اور پاکستان بالکل سمجھے بریکٹ ہیں۔ اور حال ہی میں سعودی عرب نے کہا تھا، ان کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اب ہم اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح پہلے چل رہے تھے، اب ہمارے دوست ممالک کو اس طرح ہم مدد نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنے ملک میں بہتری لا رہے ہیں، فائنانسز میں، اور ڈسپلن لے کر آ رہے ہیں، تو ہمارے دوست ملک جو ہمیشہ ہماری طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں، اب ان کو بھی یہ کرنا ہوگا۔ یہ سعودی عرب کہہ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا کہ جناب ابھی تک سعودی عرب سے نہیں آئے۔ اب اس میں ایک اور بات جو خبر میں ہے وہ ہے سعودی عربیہ اینڈ ادر پرشین گلف کنٹریز ہیو وارنڈ ایجپٹ that any financial bailout would depend on Cairo devaluing its currency and appointing new officials to run its economy۔ کہ کوئی نیا بیل آؤٹ آپ کو چاہیے تو اس میں پرشین گلف کنٹریز بھی ہیں، یعنی UAE بھی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ بالکل اس طرح سے پاکستان کی صورتحال ہو چکی ہے۔ according to Egyptian and Gulf officials raising the bar for its embattled neighbor after providing years of easy assistance، کہ بڑی آسانی سے اس کو مدد دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اب آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے، اپنی ٹیم بدلیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں اور تفصیل ہے، لیکن مین بات یہ تھی، اسحاق ڈار صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ اب سب لوگ موازنہ کر رہے ہیں کہ 9 اپریل جب عمران خان سے حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تب سے لے کے اب تک یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین سال کہا جا رہا ہے، بدترین مہنگائی کہی جا رہی ہے، بدترین
معیشت کہی جا رہی ہے. اتنا برا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سال کیا کئی سالوں میں نہیں ہوا جو ان کے ایک سال میں ہو گیا ہے. پھر ان کے کئی جھوٹ پکڑے گئے ہیں. تو اسحاق ڈار کے حوالے سے شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس نیوز میں اپنا ریویو پروگرام میں بتایا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تو اتنے نالائق اور اتنی ناہلی, یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو امریکہ میں جس سے انہوں نے کہا جی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہاں کی کسی فائنینشیل ٹیم سے یا وزارت خارجہ کی ٹیم سے یا کسی شخص سے نہیں مل سکی ملاقات. آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں ان سے نہیں مل سکی ملاقات. ان کے کسی لوور آفیسر سے بہت ہی نیچے جا کر, مطلب دوسرے لیول پر بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو سکا, بالکل ہی لو لیول پر کہیں ہو سکا. اور اسحاق ڈار نے پھر مارے شرمندگی کے شاید دورہ ہی نہیں کیا اور کہا کہ جی نہیں ہم فقیر نہیں ہیں, جبکہ ان کے سربراہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں بیگرز کانٹ بی چوز, ہم فقیر ہیں. وزیر دفاع کہہ چکے ہیں ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے اصل ترجمان میاں جاوید لطیف نے پھر کہا کہ جی عالمی مالیاتی ادارے ہم سے وہ کروا رہے ہیں, وہ باتیں منوا رہے ہیں, ایک مانتے ہیں تین اور آ جاتی ہیں. پھر اسحاق ڈار نے مایوسی میں پھر آئی ایم ایف کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سب حالات آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کیا یہ حکومت ہی زیادہ نہیں چل سکتی, جبکہ شہباز رانا صاحب اگین پاکستان کے سب سے بڑے جرنلسٹ میں سے ایک ہیں جو معیشت کو دیکھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایشین ڈیولپمنٹ بینک, کیونکہ ان کی رپورٹ آ گئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو پاکستان پہ نرمی رکھتا ہے کیونکہ وہاں چائنا کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں واحد حل اب الیکشنز ہیں. یہاں پر اگر اسٹیبلٹی آئے گی, استحکام آئے گا تو الیکشن کی صورت میں آئے گا, اور کوئی حل نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.4% گروتھ, یعنی 10 گنا کم پہ لے ہیں. 6% سے یہ 0.6 بھی نہیں کر سکے, 0.4 پر آ گئی ہے. اتنے برے حالات ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی چھٹی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں الیکشنز ہو سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹ کیا ہے, ہاں جی جولائی میں. تو یہ لگتا ہے کہ سب کی چھٹی ایک ساتھ ہوگی. اسحاق ڈار اور جیسا کہتے تھے جی وہ یہ کہتے تھے نیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا, اسحاق ڈار اور پاکستان کی معیشت ساتھ نہیں چل سکتی, جو اسحاق ڈار کی سوچ ہے. اب آپ دیکھیں اب اتنی ڈیسپریشن ہے یہاں پر کہ کل جماعتوں کی لانچنگ ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں, جہاں پر ہم کہیں گے کرنی ہے بات کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو کیسز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم اور وفود نے غیر ملکی دوروں پر 9 ماہ میں 1 ارب سے زائد خرچ کر ڈالے. یہ کہتے تھے جی اپنے خرچ پر کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں 9 مہینے میں 1 ارب سے زائد بیرونی دوروں پر خرچ کر چکے ہیں. یہ آپ سوچیں ذرا, اور پھر کہتے ہیں جی الیکشنز کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے ساتھ جناب کراچی میں آٹا بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا. سب سے بڑے شہر میں پاکستان کے, وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہتے ہیں جی یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو وہاں پر آٹے کا بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ فلور ملوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کہا جی آپ نہ اٹھائیں جی گندم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 2 پٹواریوں نے آٹے کے 30,000 تھیلے غائب کر دیے. یہ دیکھیے ذرا, یہ 2 پٹواری ہی یہ کام دکھا گئے. 30,000 تھیلے تو 2 نے غائب کر دیے, باقی پٹواریوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمیں پٹواری نہ کہا کریں. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ ڈان نے بھی پورا اس پہ تفصیل میں چھاپا ہے اور کہہ رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا collapsing economy is likely to bury the house of Sharif with it at least for the foreseeable future, but this rubble will also continue to bury millions of ordinary citizens. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان میں لکھا ہے کہ اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت گر رہی ہے, اس سے جو شریفوں کا محل ہے وہ بھی راکھ ہو جائے گا, گر جائے گا. اور لیکن اس میں جاتے جاتے یہ ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بھی بے روزگار, اور ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. اچھا, اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بدترین حکومت کا 1 سال چونکہ مکمل ہو گیا ہے 9 اپریل سے, اب 9 اپریل 2023 9 اپریل 2022 سے, تو اس میں اب سب موازنہ کر رہے ہیں قیمتوں کا. تو پورا میرے پاس چارٹ موجود ہے کہ کہاں سے کہاں قیمتیں گری ہیں, اور اس میں ہمارے معاشیات ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے. حتیٰ کہ میں ایک اور چیز کہ جتنے آج ٹاپ ٹرینڈ ہیں ٹویٹر پر, جتنے بھی, وہ سب اسی والے سے ہیں. مثلا یوم چپیڑ, امپورٹڈ حکومت نامنظور, مریم چورنی پاگل ہو گئی, 9 اپریل بلیک ڈے, چوروں کا 1 سال. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ سب اسی والے سے ٹرینڈ ہیں جی, کہ آج کے دن کو یاد کیا جا رہا ہے کہ کتنا یہ برا دن تھا. اس کو یوم چپیڑ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی جمہوریت کے لیے چپیڑ تھی, یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن وہ ایک عمران خان صاحب کے والے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال ہر طرف جناب بات یہ ہے کہ آج کے دن کی ہی بات ہے. اچھا, ایک اور خبر سعودی عرب کے بارے میں. سعودی عرب اور حوثیوں کا جنگ بندی پر اتفاق.
اب سعودی عرب بدل رہا ہے، وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے، اب حوثیوں سے بھی جنگ بندی، اور ایران کے ساتھ جو اصل میں سعودی ایران معاہدے نے ہمیں ہکا بکا کر دیا۔ امریکہ کا اعتراف، امریکہ کے CIA کے سربراہ نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو حیران کر دیا، آپ نے پتہ ہی نہیں لگا آپ نے یہ معاہدہ کر لیا سعودی عرب ایران کے ساتھ۔ اور یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں سعودی عرب اور ایران معاہدے کر رہے ہیں، دوبارہ میسج کھول رہے ہیں، چین بیچ میں آیا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی ہم دونوں میں ثالثی کرواتے ہیں، آج ہم نے ثالثی کروانی تھی، ہم یہاں فرقہ وارانہ جو فساد پھیلانے والی جماعتیں ہیں ان کو بہا رہے ہیں، ان کو جناب فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ہم سرکاری ٹی وی دے رہے ہیں، ہر طرح سے جناب یہاں پر کام ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو سعودی عرب ایران کا آنا امریکہ کے لیے بھی دھچکا ہے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں جی ہاں ہمیں آپ نے حیران کر دیا۔ تو چین بڑا حیران کر رہا ہے، اور ہم یہاں جناب رجیم چینج کے بعد اب معیشت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا، کتنی بدحالی ہو گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ جناب میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کس طرح سے معیشت کا جناب بیڑا غرق ہوا۔ اور اب یہ دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد 57% جناب اب تک روپے کی قدر میں کمی ہو چکی ہے، 35% جناب مہنگائی چلی گئی، 8% سے 111% ہمارا جو ہے بانڈ ییلڈز اس کی ولنریبلٹی بڑھی ہے جی، خطرہ بڑا ہے ہمارا رسک کا ڈیفالٹ کا۔ آپ سوچئے 8% سے 111%، جو پہلے بالکل نہیں تھا، بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب $10 ارب سے $4 ارب پر ہمارے ذخائر چلے گئے، ترسیلات زر 11% کم ہو گئی ہیں، جو کہ تقریباً 40 سے 50 کروڑ ڈالر ماہانہ بنتی ہیں کہ جی کم ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب 5 سے 6 ارب ڈالر ہم کہہ سکتے ہیں سالانہ کم ہو گیا ہے۔ ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی انڈسٹری تھی، 28% نیچے چلے گئی ایک سال میں۔ اور پاکستان میں اس وقت خوراک کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی میں آخر میں صرف عرض کر دیتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور میں اپریل تک اگر دیکھیں تو مہنگائی وہاں پر 12% تھی، اور بڑے چیخ و پکار تھی کہ جی بڑی مہنگائی ہے۔ پیٹرول 149، ڈیزل 144 کا تھا، اور اب پیٹرول 272 کا، ڈیزل 294 کا، آٹا 60 کا تھا، اب 160 کا ہے، چینی 86 کی تھی، اب 123 کی ہے، اور سمگل بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ گھی 450 کا تھا، اب 670 کا ہے، چکن 267 سے 378 پر ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے جناب جو رک نہیں رہا مہنگائی کا، اور ابھی کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ اور مہنگائی ہوگی۔ تو یہ جب صورتحال ہوگی تو یقیناً پھر آپ یہ دیکھیں کہ سبھی کہیں گے، دوست ممالک بھی کہیں گے کہ جناب یہ ساگ ڈار کی تو چھٹی کراؤ نا آپ۔ تو یہ جناب آغاز ہو چکا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب جائیں گے تو کچھ مزید نہیں ملنا۔ اگر وہاں سے بھی بات ہونی ہے تو یہی ہونی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کے حالات بہتر کریں۔ اگر ان کو بچانا ہوتا، یا یہ کہ جناب کوئی عمران خان پر دباؤ تھا، یہ تو ضرور ہے کہ گارنٹی ضرور مانگی جا سکتی ہے وہاں جا کر کے جی عمران خان سے کہیں ہمیں NRO دے دے۔ تو وہ جب حکومت میں تھے تو تب نہیں لے سکے عمران خان سے NRO، اور عمران خان خود کہتے دوست مالک نے کہا ہے، تو اب بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ الیکشنز کا ضرور ہو سکتا ہے کہ پورے ملک میں الیکشنز کے حوالے میں سعودی عرب سے کچھ مل جائے، لیکن سعودی عرب سے بھی ان کو میاں نواز کو اچھی خبر نہیں مل رہی، نہ ہی سعودی عرب لگتا ہے کہ گارنٹی کر رہا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کے کیس ختم کروا دیتے ہیں، آپ یہیں سے پاکستان چلے جائیں، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ حافظ۔